محض اپنے فضل و کرم سے ہماری اور پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری مغفرت فرما، اے اللہ پوری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اپنے قصوروں کا اعتراف ہے۔ اے اللہ فضل فرما کر، کرم فرما کر ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ جو گناہ ہم سے اعلانیہ ہوئے، جو ہے گناہ ہم سے چھپ کر اے اللہ گناہ ہوئے، اے اللہ جو گناہ لوگوں کے سامنے کیے، لوگوں سے مخفی رہ کر کیے، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہم اپنی طرف سے بھی اور پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما اور پوری امت کو ایمان اور یقین، کامل ایمان اور کامل یقین نصیب فرما۔ اے اللہ پوری امت کو کامل ایمان اور کامل یقین نصیب فرما۔ اپنے ہر غیر کا یقین ہمارے دلوں سے نکال دیجیے۔ اے اللہ اپنے ہر غیر کا یقین ہمارے دلوں سے کھرچ کے عافیت کے ساتھ صاف فرما۔ اپنی ذات عالی کا یقین نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی ذات عالی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی ذات عالی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ سچی محبت نصیب فرما اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما۔ ہر موقع پر، ہر جگہ اور ہر عمل میں اے اللہ سنتوں کا اہتمام کرنے والا ہم سب کو، پوری امت کو اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرما۔ ایک سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما۔ اے اللہ ایک سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما۔ ان سنتوں کے زندہ ہونے کی اے اللہ ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما، ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری امت کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مردوں کو مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنے کی اور مستورات کو اپنے گھروں میں اول رکن اہتمام سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی نمازوں پر ہمیں یقین نصیب فرما۔ اے کریم اپنی نمازوں پر ہمیں یقین نصیب فرما۔ نمازیں پڑھ کر اپنے سے مانگنے والا بنا۔ اے اللہ نمازیں پڑھ کر اپنے سے مانگنے والا بنا۔ اپنی ضرورتیں نماز پڑھ کر آپ سے پوری کرانے والے ہم بن جائیں، اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی نمازوں پر یقین نصیب فرما، ہر پریشانی یا مصیبت کو نماز پڑھ کر آپ سے دور کرانے والے بن جائیں اور نمازوں کو اہتمام سے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے دھیان کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نماز کو پورے عالم میں زندہ فرما، نماز کو پورے عالم میں زندہ فرما۔ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، جہالت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جہالت سے محفوظ فرما، ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما۔ ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما۔ علم دین کو، علم الہی کو سیکھنے میں اے اللہ شرم کرنے سے اور ہچکچانے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علم کو سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہالت سے محفوظ فرما، جہالت سے محفوظ فرما۔ علوم نبویہ کو، علوم قرآنیہ کو اے اللہ پورے عالم میں زندہ فرما۔ علوم قرآنیہ، علوم نبویہ کو ان کے صحیح مفہوموں کے ساتھ، صحیح مصداق کے ساتھ اے اللہ پورے عالم میں زندہ فرما، ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما۔ اے اللہ اپنا ذکر کرنے والا بنا، اے اللہ اپنا دھیان نصیب فرما۔ آج تو یہ عجیب ہماری کیفیت ہوگی کہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اے اللہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، اور آپ کا پاک نام لینے میں ہم کو لذت نہیں آتی۔ اس مردنی کیفیت کو اے اللہ ختم فرما، اپنے نام لینے کی لذت کو نصیب فرما۔ اپنا ذکر کرنے والا ہم سب کو بنا، اے اللہ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے والا بنا۔ اہتمام کے ساتھ اے اللہ اہتمام کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دل ہر وقت آپ کی یاد سے آباد ہوں، ہماری زبانیں آپ کے ذکر سے تر و تازہ ہوں۔ اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے اپنے ہر غیر کا یقین کھرچ کے آپ کی طرح صاف فرما اور اپنا دھیان نصیب فرما۔ ہر عمل کے کرنے سے پہلے اپنا دھیان نصیب فرما، ہر عمل کو کرتے ہوئے اپنا دھیان نصیب فرما، عمل کے بعد بھی اپنا دھیان نصیب فرما۔ اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما،
آپ کی رضا تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سنت اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، آپس کے اختلافات کو ختم فرما۔ اے اللہ مسنون اذکار اور مسنون اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر وقت کے ہر موقع کے جو سنت اعمال ہیں اور مسنون دعائیں ہیں، ہر مسلمان کو ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں آپس میں اختلافات کو ختم فرما، آپس کی بے جوڑی کو ختم فرما، مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجیے۔ اے اللہ ایک اور نیک بنا دیجیے، کلمہ حق پر سب کو جوڑ دیجیے۔ اے اللہ کلمہ حق پر سب کو جوڑ دیجیے۔ اے اللہ مسلمانوں پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے، پریشانیوں نے ان کو گھیر لیا اور مصیبتوں سے نکالنے والے آپ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک آپ کی ذات ہے جو ان کو مصیبتوں سے نکال سکتی ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے مسلمانوں کی مصیبتوں کو ختم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آپس میں بے جوڑی کو ختم فرما، آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ آپ سے مسلمانوں کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور ساری دنیا کے کافروں کے لیے اے اللہ ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ آپ کے در کے بھکاری ہیں، آپ سے مانگتے ہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اے اللہ آپ کے سوا ہے کون؟ اے اللہ آپ کے سوا ہے کون جس سے مانگے؟ اے اللہ پوری امت کے لیے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما۔ اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما، ہماری محنتوں کا انتظار نہ فرما، اے اللہ ہماری محنتوں کا انتظار نہ فرما اور پوری امت کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما جن کی نحوست سے امت پر یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما کر امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ تو امت کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ بہت قربانیاں دی جا چکی، مسلمانوں کا بہت خون بہایا جا چکا، اے اللہ مسلمانوں کا وہ خون جو آپ کے راستے میں آپ کے دین کی محنت کرتے کرتے قربان بہتا تھا اور آپ کے راستے میں دین کی محنت کرتے کرتے ان کی موتیں آتی تھیں، آج بے مقصد ان کو قتل کیا جا رہا ہے، بے مقصد ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اے اللہ مارنے والے کو پتہ نہیں میں کیوں مار رہا ہوں، مرنے والے کو پتہ نہیں مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کے حال پر، اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، اے رحیم رحم فرما، اے رحیم رحم فرما، اے کریم کرم فرما، اے رحیم رحم فرما، اے رحیم رحم فرما، اے کریم کرم فرما۔ اے اللہ آپ کے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، اے حفیظ حفاظت فرما، تم پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی، ان کے اعمال کی، ان کے اخلاق کی، ان کی جان مال عزت آبرو کی، غزے کی مسلمانوں کی ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ اے حفیظ حفاظت فرما، آپ حفاظت فرمائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ حفاظت نہ فرمائیں تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اے حفیظ حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بس اے اللہ بس فرما، بہت ان کا خون بہایا جا چکا، بہت ان کی عزتیں لوٹی جا چکی، بہت ان کا مال لوٹا جا چکا۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما اور پوری کی پوری امت کو اپنی طرف رجوع نصیب فرما، پوری کی پوری امت کو اپنی طرف رجوع نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما جس کے آپ اہل ہیں، ہمارے ساتھ وہ مولانا فرما جس کے ہم اہل ہیں۔ یقیناً آپ اہل التقوی تقوی والے، آپ اہل مغفرت والے ہیں۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ ہم اپنی طرف سے پوری امت کی طرف سے استغفار کرتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ تو ہم نے یہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی محنت کو ہم نے چھوڑ دیا، امت نے اس کو چھوڑ دیا، جس کا زبردست نقصان یہ ہوا کہ امت میں سے دین نکل گیا۔ اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، پوری امت کے جرم عظیم کو معاف فرما اور جتنے جرائم، جتنے گناہ، جتنے قصور کیے اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے رحیم رحم فرما، اے کریم کرم فرما، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال یا ذی الجلال والاکرام۔ اے کریم رحم فرما، کرم فرما، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، ان کی مصیبتوں کو ختم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ختم فرما،
پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی صورتیں پیدا فرما، ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی صورتیں پیدا فرما۔ جتنے مسلمان بھائی ہمارے بیمار ہیں، ہم جتنے یہاں موجود ہیں، ہم میں سے، ہمارے رشتے داروں میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے، پوری امت میں سے جو جو بھائی بیمار ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ انہوں نے بیماری کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی یا نہ کی، اے اللہ سب کے بیماروں کو صحت نصیب فرما، سب بیماروں کو صحت نصیب فرما۔ ہمارے بزرگوں کو بھی صحت، ہمت، قوت عطا فرما۔ اے اللہ امت کو ان سے زیادہ زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ آپ سے ہی مانگتے ہیں، آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں، آپ ہی دینے والے ہیں، آپ کے سوا کون دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اے اللہ آپ سے مدد مانگتے ہیں، اپنی مدد شامل حال فرما، اپنی مدد شامل حال فرما، اور اے اللہ امت کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما، تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی صورتوں پیدا فرما۔ اے اللہ جو اپنے بچوں کو رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کے جوڑ والے دیندار رشتے ملا دیجیے، اور جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نیک اور صالح اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد بگڑ گئی ہے اے اللہ ان کی بگڑی اولاد کو سدھار دیجیے، آپ ہی سدھارنے والے ہیں، آپ کے علاوہ کون اصلاح کرنے والا ہے، آپ کے علاوہ کون سدھارنے والا ہے؟ اے اللہ کوئی سدھارنے والا نہیں، دل آپ کے اختیار میں ہے، دلوں کو پلٹ دیجیے، سب کے قلوب کو اللہ پاک صاف فرما دیجیے، اپنے دین کی طرف موڑ دیجیے، سب کے قلوب کو اپنے دین کی طرف موڑ دیجیے، اپنی طرف موڑ دیجیے۔ ہر مسلمان کو مسجد کا عادی بنا، ہر مسلمان کو اعمال کرنے والا بنا، ہر مسلمان کو اپنے حکموں پر، اپنے نبی کے طریقوں میں چلنے والا بنا۔ اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، سوء خاتمہ سے عباد فرما۔ ہم سب کی جب موت آئے کلمہ ہماری زبان پر ہو، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ کسی مسلمان کو بھی کلمے کے بغیر دنیا سے جانے سے اے اللہ محفوظ فرما، اے اللہ محفوظ فرما۔ وہ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن کی برکت سے آپ مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ قبر کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما، دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما، قیامت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ جتنے مسلمان ہمارے رشتے دار یا دوسرے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اور اے اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کو بھی آخری وقت ایمان کے ساتھ اور دعوت والی محنت کرتے کرتے اپنی رضا کے ساتھ موت نصیب فرما، اپنے وقت موت نصیب فرما۔ اور اے اللہ سنتوں کے ساتھ دین پر چلتے چلتے اور دین کی محنت کرتے کرتے موت نصیب فرما۔ اے اللہ اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اپنے علاوہ کسی کے محتاج نہ بنا، اے اللہ اپنے علاوہ کسی کے محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، اعمال کرنے کی اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دعوت والی محنت کو پورے عالم میں زندہ فرما، اصولوں کے ساتھ آداب کے ساتھ صحیح نہج پر اس دعوت والی محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر مسلمان کو اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما، ہر مسلمان کو اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما، ہر مسلمان کو اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ دعوت والے کام کو پورے عالم میں زندہ فرما، جس طرح آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قبول فرمایا، ہم تو ان سے بہت زیادہ محتاج، بہت زیادہ کمزور، اے اللہ ہم سب کو پوری امت کو اس کے لیے قبول فرما، اور ہمیں آداب کے ساتھ اصولوں کے ساتھ مشورے کے ساتھ اے اللہ چلنے کی، صحیح نہج پہ کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اس کام میں لگ چکے ہیں اور وقت لگا چکے ہیں اے اللہ ان میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، بلکہ اس مبارک محنت میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے اے اللہ ان کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کے ایمانوں کو صحت نصیب فرما، اور جو ہمارے مسلمان بھائی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو جلد از جلد عافیت کے ساتھ باعزت رہائی نصیب فرما۔ جتنے مسلمان ہمارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ اگر گناہ
گناہ کر کے جرم کر کے گئے ہیں ان کو جرموں سے توبہ کرنے کی، گناہوں سے توبہ کرنے کی، اور جو بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کو باعزت رہائی نصیب فرما، پکا مومن بنا، پکا نمازی بنا اور پکا دیندار بنا، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ جب تک وہاں ہیں وہاں رہتے بھی آپ کے دین پر چل رہے ہوں، وہاں رہتے بھی اعمال کر رہے ہوں، اور جب وہاں سے باعزت رہائی ملے تو پھر باہر آ کر بھی اے اللہ ان کو اہتمام سے اعمال کرنے کی اور پھر آپ کے دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر كل ما استعاذك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو انتہائی قبول فرما، اس میں آنے والوں کو قبول فرما، جنہوں نے جتنی بھی شرکت کی، پورے 3 دن شرکت کی یا کچھ کم شرکت کی، اے اللہ سب کو ہی قبول فرما، کسی کو محروم نہ فرما، ان سب آنے والوں کو بھی قبول فرما، ان کے گھر والوں کو، ان کے بال بچوں کو اے اللہ قبول فرما، اور ان سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے ایمانوں کو صحت نصیب فرما۔ جو بھائی ہمارے نہ آ سکے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے یا ویسی ہی سستی کی وجہ سے نہ آ سکے، اے اللہ سب کو ہی قبول فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما، آنے والوں کو بھی قبول فرما، نہ آنے والوں کو بھی قبول فرما۔ اور اس اجتماع میں جن جن بھائیوں نے خدمت کی، جس نوع سے خدمت کی، اے اللہ ان سب کی خدمت کرنے کو اور ان سب کی شرکت کرنے کو اور ان سب کی محنت کرنے کو قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے آئندہ ہونے والے جتنے اجتماع جوڑ اس دعوت تبلیغ کی نسبت پر جتنے جوڑ اجتماعات ہو رہے ہیں، اے اللہ پوری دنیا میں اے اللہ ان سب کو قبول فرما اور ان سب کی حفاظت فرما، زمینی آسمانی ہر قسم کی آفات بلیات سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی ہر قسم کی آفات بلیات سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفات سے زمین آسمان یا قسم کی آفات بلیات سے محفوظ فرما، فتنوں سے محفوظ فرما، ہر فتین کے فتنے سے، ہر شریر کے شر سے، ہر بدخواہ کی بدخواہی سے اے اللہ پوری حفاظت فرما، غیروں کے شرور اور غیروں کے فتنوں سے اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اپنے جو غیروں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان کے شرور فتنوں سے بھی حفاظت فرما، اور ان اپنوں کو جو غیروں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان کو توبہ کرنے کی اور صحیح راستے پہ سیدھے راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا ہے وہی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اور مانگنا چاہیے تھا بغیر مانگے اپنے کرم سے نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين۔ وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله واصحابه وامته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔